اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر غور فکر تدبر کے ذریعے کیا میں اطمینان قلب حاصل کر سکتا ہوں؟ جس طرح میں خالق، باری، رازق، مومن، مہیمن، ملک، جبار، میں حفیظ، میں صفات جان رہا ہوں، اور جوں صفات میرے اندر اتر رہی ہیں میں اطمینان قلب حاصل کرتا جا رہا ہوں اور اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو کیا مجھے ایک طریقہ آپ نے تعلیم فرما دیا، کیا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صفات خداوندی، صفات الہی پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ کو اپنے اندر اتار لینا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں جو آپ نے دو الگ الگ پہلو بتائے، یہ بظاہر الگ الگ پہلو ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قرب کے سفر میں یہ دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں، باہم ملے ہوئے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآنی آیات ہیں، اور قرآن کی آیات کو ہم جملہ اور فقرہ نہیں کہتے، اس کا نام آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے یہ نشانی ہے، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر ہیں، اور کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے وہ مظاہر ہیں سارے۔ بعین ہی قرآن کی آیات بھی مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اور انسان جس طرح توحید کی طرف اور ذات باری کی تعالیٰ کی طرف قرآن پڑھ کے آ جاتا ہے، اسی طرح ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کرنے سے اور تدبر کرنے سے بھی انسان وہاں پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کائنات کو، وہ ستارے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، ڈوب گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند ہے، یہ چمک رہا ہے، میرا رب ہے، نہیں ہو سکتا، ڈوب گیا۔ سورج بڑا ہے، اور یہ ظاہر ہے کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہفتے مہینے لگے ہوں گے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض۔ وہاں پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اپنے اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ذات کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا ہوں جس ساری کائنات کا خالق ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ ہے میرا رب۔